نندن صاحب کو لینا ہو تو پھر تھرڈ پارٹی کے تھرو لیں، لیکن ویسے کشمیر کا اس کے علاوہ آپ دیکھیں جب 99 میں کارگل ہوا تو یو ایس کو کس نے انوالو کیا؟ ایگزیکٹلی تھرڈ پارٹی، ایگزیکٹلی وہ ٹالبوٹ کی بڑی اچھی کتاب ہے انگیجنگ انڈیا، اس کے اندر پورا اس کو بالکل وہ انڈیا کی یعنی انڈیا کی خواہش پہ ہی امریکہ جو ہے وہ انوالو ہوا تھا، اور وہ یعنی جب اپنا کام پڑے تو پھر ٹھیک ہے انٹرنیشنل آپ انوالو کر سکتے ہیں۔ اچھا ویسے مجھے یوں لگتا ہے نا کہ جب میری بات چیت ہوتی ہے اپنے بھارتی دوستوں کے ساتھ تو وہ اکثر کہتے ہیں جی پاکستان آپ لوگ کیا ہیں، آپ کی اکانومی ڈاؤن ہے، ہم آپ سے کیوں بات چیت کریں، آپ کو ساتھ لے کے کیوں چلیں۔ ان کو زوم یہ ہے کہ شاید وہ گلوبل پاور بننے جا رہے ہیں۔ اب وہ رپورٹ آئی ہے فری پریس ورلڈ کی جس کے اندر انڈیا 11 درجے پاکستان سے نیچے، پاکستان 150، ہماری پوزیشن بھی اچھی نہیں ہے، آؤٹ آف 180 150 پوزیشن کے اوپر ہے، اور انڈیا تو 161 پوزیشن کے اوپر ہے۔ تو ہم مقصد حالت مورل سب کانٹیننٹ کی اگر دیکھیں خط و خال تو وہاں پہ بھی پریس پوری طرح فری نہیں ہے، یہاں پہ بھی پریس پوری طرح فری نہیں ہے، تو پھر زوم کس بات کا؟ تو فیوچر پراسپیکٹس آپ کو اس تناظر میں کیا نظر آتے ہیں؟ کہاں ہم ان ہرڈلز کو کراس کر کے جائیں، اپنی تقدیر کو تبدیل کریں، خطے کو خوشحالی کی طرف لے جائیں؟ ایشین سینچری ہے، سارے ترقی کریں، ایران سعودی عرب دوست ہو سکتے ہیں تو پاکستان انڈیا نہیں ہو سکتا بھائی؟ آخر یہ وہ جو ویسٹ کہتا تھا کہ پیریفرل نیشنز لڑتے رہیں تاکہ ان کی ڈپینڈنسی ہم پہ رہے، اب تو وہ ایک رپورٹ آ گئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں کہ انڈیا کبھی بھی ہمارے ساتھ ہمارے ایجنڈا پہ نہیں کھڑا ہوگا چائنا کے خلاف، تو وہاں بات چیت شروع ہو گئی۔ تو یہ کب تبدیلی آئے گی اور فیوچر پراسپیکٹس کیا ہیں؟ جی اس سے پہلے تھوڑا سا آپ نے جو دوسری باتیں کی میں اس پہ تھوڑا سا اپنا کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ اسپیشلی جو آپ نے بات کی کہ یعنی انڈیا جو ہے وہ کیوں نہیں آتا بات پہ، اور جو ہے وہ بیسیکلی اس میں جو پرابلم ہے، اور ٹریڈ کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو اس میں بیسیکلی انڈیا میں ایک وہ تھنکنگ ہے، یہ بات آپ کی بالکل ہے، میرے انٹریکشن تھوڑا سا جو رہتا ہے اس میں یہ تھوڑا سا ان کے دماغ میں ایک ہے کہ پاکستان ایک جو ہے وہ فیلڈ اسٹیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو ہم کیوں ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کریں، وہ خود ہی بخود ہی یعنی وہ ان کا کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی غلط قسم کی سوچ اور بہت ہی غلط قسم کی ایکسپیکٹیشن، اسپیشلی مودی ایڈمنسٹریشن میں اس طرح کی مائنڈ سیٹ تھوڑا سا ہے۔ اور جو اختر صاحب کی بات بھی نہیں مانتے نا کہ وہاں کوئی غربت نہیں ہے، وہ جو انڈیا میں غربت ہے وہ پاکستان میں غربت نہیں ہے جی، یعنی بھوک کا مسئلہ اس طرح سے نہیں ہے جی۔ اچھا تو وہ یہ والا جو پرابلم ہے یہ ایک انڈین مائنڈ سیٹ میں اب آ چکا ہے، اور یہ اسپیشلی جو مودی ایڈمنسٹریشن ہے اس میں زیادہ ہے، نیریٹو کنسٹرکٹ کیا گیا ہے، بالکل کنسٹرکٹ کیا گیا ہے، اور یہ ایک ہرڈل ہے اس وقت پیس پروسیس میں، کیونکہ انڈیا بلیو کرتا ہے کہ ہمیں بھائی پاکستان سے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے جب اس نے ویسے ہی یعنی اس کا کچھ ہو جانا ہے۔ تو یہ جو ایک ہمارا یہ بالکل غلط ان کا خیال ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے ٹھیک ہے، پاکستان کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں، اکنامی ہماری پرابلم اس وقت ہے، ہماری جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ چلیں یہ سارے معاملات ہوتے رہے، یہ بتائیے جو اتنے سالوں سے 74 سالوں سے 73 سالوں سے جو پیس پروسیس کسی نہ کسی دور میں چلتا رہا، لیٹسٹ جیسے پرویز مشرف صاحب کے مرحوم کے وقت چلتا رہا، تو کیا ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے یا دوبارہ سے زیرو سے سٹارٹ لینا ہے ہم نے؟ میرے خیال میں اس میں زیرو سے سٹارٹ لیں گے تو پھر تو ہم کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچیں گے، ہمیں وہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے جہاں سے وہ بات ٹوٹی ہے، اور اس میں مشرف والی جس طرح سے آپ نے پیس پروسیس کی بات کی، تو اصل میں پیس پروسیس انڈیا پاکستان میں صرف ایک ہی فیز ہے جو کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کنٹینیوس 4 ایئرس کا، 2004 سے لے کے 2008، کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو ہکپس اس میں زیادہ ہیں اور اس میں مسئلے مسائل زیادہ ہیں، دوبارہ سے نہیں ہیں، تو اس فیز میں آپ دیکھیں 4 ایئرز میں کیا ہم نے حاصل کیا، یہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ 71 ایئرز آپ لڑتے رہے، اس میں آپ نے کیا حاصل کیا، اور 4 ایئرز میں آپ نے کیا حاصل کیا۔ 4 ایئرز میں آپ نے ایک بیک چینل فارمولا، ایک سولوشن حاصل کیا، انڈیا اور پاکستان آلموسٹ کلوز ٹو ایگریمنٹ پہنچے۔ اب ہمیں سوچنا یہ چاہیے، ٹھیک ہے آپ کی ہماری کنسرنز ہو سکتی ہیں، مشرف فارمولا کے ساتھ کچھ چیزوں ہمیں اچھی لگ سکتی ہیں، کچھ نہیں لگ سکتی ہیں، لیکن اس کو ہم پھینک نہیں سکتے کیونکہ ڈسٹ بن میں نہیں پھینکا جا سکتا۔ اور یہ بات جو ہے وہ ایون جو آپ دیکھیں کہ کسوری صاحب نے اپنی بک میں بھی بڑی کلیئر لکھی ہے کہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ وزٹ جو وتھڈرا کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ آن ریکارڈ رہے، اور فیوچر میں جب بھی نیگوسیشنز ہوں تو ہم اس کو ریکارڈ میں اٹھائیں اور یہاں سے پھر کہانی آگے چلے کہ، اور میرے حساب سے ہونا یہ چاہیے، اب پاکستان میں ایک بہت سیریس ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ مشرف فارمولا کو دیکھا جائے، پرکھا جائے کہ بھائی ہمارے مفاد میں ہے کہ نہیں ہے، ایز اے پاکستانی اسٹیٹ بھی دیکھیں، ایز اے سٹیزن پاکستانی بھی دیکھیں، کشمیری بھی دیکھیں اس کو۔
سارے دیکھیں کہ بھائی اس کو کرٹیکلی انالائز کریں، اس میں سے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ڈھونڈیں اور اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر بتائیں. کیونکہ میں ڈفرینٹ کانفرنس میں پیپر پریزنٹ کیے ہیں، وہاں پہ یہی ایشو آتا ہے. کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ. میں ان کو کہتا ہوں کرٹیسزم آپ کا میں تب سنوں گا جب آپ مجھے اس کا پوائنٹ بتائیں گے کہ یہ پوائنٹ ہے جو غلط ہے، اس کو اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہونا چاہیے، تو پھر بات ہے. ورنہ آپ بلینکٹ اس کو نو کہیں گے تو اس کا کوئی فل وہ 4 کیا پوائنٹس تھے مشرف صاحب کے فارمولے میں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایٹ دا برنک آف ایگریمنٹ تھے؟ جی اس میں دیکھیں بڑے کلیئر ہیں. ایک پوائنٹ تھا کہ جو ایل او سی ہوگا وہ پورس بارڈر ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ سیلف گورننس دونوں کشمیروں کو ہوگی. ٹھیک ہے، تاکہ کشمیریوں کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہو. ٹھیک ہے. بلکہ اس سے پہلے ڈی ملٹرائزیشن ہوگی. اوکے. تاکہ کشمیر جو ہے اس میں جو اس وقت 70,000 انڈین آرمی ہے وہ کم ہو کے ان کا، کیونکہ ریلیف یہ اور یہ جو 70,000 والا 70,000 نہیں، وہ اب تو زیادہ ہو گئی 7 سے 9 لاکھ کے قریب ہے، جس کو اب وہ دوبارہ اس میں لے کے جا رہے ہاں ہیں. اس کے فگرز تو بہرحال ڈیبیٹیبل ہیں، سارا ڈسکشن ہے، لیکن بہت بڑی آرمی ہے اور دنیا میں اتنی آرمی کسی اور کنفلکٹ میں نہیں ہے. تو اس حساب سے اور اسی کی وجہ سے کشمیریوں کو تکلیف ہے نا. تو اگر وہ ریڈیوس ہوتی ہے تو اس سے کشمیریوں کو ریلیف اسٹارٹ ہو جائے گا، اور اگر پورس بارڈر ہو جاتا ہے تو اس سے فائدہ ہو جائے گا. اور تیسرا تھا جو ہے وہ بیسیکلی سیلف گورننس، میں نے 3 بتا دیے 3. اور چوتھا تھا کہ جوائنٹ کنٹرول. آپ بیسیکلی ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون سی ایک جوائنٹ اسمبلی ہو جس میں کشمیری بھی ہوں، پاکستانی بھی ہوں، انڈینز بھی ہوں، اور اس کا جوائنٹ کنٹرول. اچھا اس میں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا کہ کشمیر کا فائنل سولوشن کیا ہوگا، اور اس میں یہ کلیئر نہیں تھا کہ کیا ہم جو ہے وہ بیسیکلی پلیبیسائڈ کروائیں گے یا کیا کریں گے. اس میں یہ تھا کہ 10 ایئرس کے لیے آپ اس کو چلائیں. 10 ایئرس کے بعد یہ تھا ریوزٹ کا تھا اس میں آپشن کہ آپ پیس اور فرینڈشپ کی چلیں. 10 ایئرس اس کو چلائیں، یہ پورس بارڈر اور ساری کوئی ڈی ملٹرائزیشن کریں تو اس سے بہت سچویشن بہتر ہو جائے گی. پھر آپ سوچیں کہ آپ اس پہ پلیبیسائڈ کرانا چاہتے ہیں تو پلیبیسائڈ کیسے ہوگی، کس طرح سے ہوگی، اس کی کیا نوعیت وہی ہوگی جو UN میں ہے یا اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا جائے. پلیبیسائڈ کو ٹچ ہی نہیں کیا گیا، کمپلیٹلی ان ٹچ، کیونکہ اس پہ ایگریمنٹ نہیں تھا دونوں طرف سے. اچھا سعید، آخری سوال، آپ کو لگتا ہے کہ جو چائنا نے جو رول پلے کیا اس کے اندر، سعودی عرب اور ایران کے اندر، تو اس وقت خطے کی جو صورتحال میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس میں چائنا کے تعلقات بھارت کے ساتھ بھی ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی ہیں انفیکٹ، اور جو چائنا کے ساتھ جو کلوز ہیں اس وقت جو ٹریڈ کر رہے ہیں، چاہے لائک سعودی عرب ہو گیا، ایران ہو گیا، UAE بھی آ رہا ہے، ان کے تعلقات، اور ایون رشیا جو ہے ان کے تعلقات بھی بھارت کے ساتھ اچھے ہیں. تو کیا کسی سٹیج پر چائنا انفلوئنس کر سکتا ہے پیس پروسیس کو کہ آئیں بیٹھیں، کم از کم آپس میں ہی کریں، لیکن آپ اس بات چیت کو شروع کریں جو امریکہ رول نہیں پیدا کر سکا، چائنا کر سکے گا. اور دوسرا جو لابیز ہیں ہمارے پاس، جو پیس لابی پاکستان میں، پیس لابی انڈیا میں، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ اس وقت اس کو تھوڑا سا پش کر سکتے ہیں، بوسٹ کر سکتے ہیں پیس پروسیس کو کہ ناؤ دس از دا ٹائم کہ ہم اپنی کامن بیٹرمنٹ کے لیے آگے موو کریں؟ اچھا تھرڈ پارٹی پہ انڈیا کی سوئی اٹکی ہوئی ہے، جس طرح میں نے بتایا 1972 جو ایگریمنٹ ہے یعنی سملا پیکٹ پہ. وہ تو سعودیز بھی کہتے تھے ہم نہیں کریں گے بھائی، آپ کوئی بھی آ جائے. دیکھیں اس سے اگر انڈیا آگے بڑھتا ہے تو پھر تو چائنا بھی ہے، پھر تو UN بھی ہے، پھر تو جو ہے امریکہ بھی ہے، پھر تو کچھ اور بھی ہے. امریکہ تو ناکام رہا نا، نہیں کر ہاں، لیکن میں مقصد میرا ہے کہ 62 سے لے کے یعنی ان کا سوئی ادھر اٹکی ہوئی ہے، اس کو انڈیا کو اس سوئی کو تھوڑا سا کراس کرنا ہوگا تبھی جو ہے وہ ہو سکے گا، کیونکہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ یعنی چائنا بھی تھرڈ پارٹی انوالومنٹ کے زمرے میں آئے گی. پیس لابی پہ تو اچھا پیس لابی والا جو کوشچن ہے اس میں اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پیس لابی انڈیا کے، اب اگر فار ایگزامپل کشمیر کا میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر یہ جو 2019 میں ہوا، اس پہ کشمیریوں کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہے تو انڈیا کی پیس لابی ہے، یعنی ود ان انڈیا. یہ ایک زبردست خبر ہے ہمارے یہ بہت بڑی جو ہے وہ دیکھیں اس کا میں آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی، ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، انڈیا چیپٹر کی ویب سائٹ پہ جائیں. انہوں نے 1 سال پورا کیمپین چلائی ہے کہ کشمیر میں جو ہے وہ جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لوگ بھیجے ہیں، رپورٹس پبلش کی ہیں. کشمیر میں جو انڈیا کر رہا ہے ظلم اس کو، اچھا دیکھیں سب سے زیادہ رپورٹنگ جو ہوئی، آپ دیکھیں پاکستانی تو جا نہیں سکتا، فارینر کو چھوڑتے نہیں ہیں، انڈین کو روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو پیس لابی کے لوگ گئے ہیں کشمیر میں انہوں نے کشمیر میں مظالم جو ہوئے ہیں وہ رپورٹ کیے ہیں اور وہ پبلش ہوئے ہیں. وہ اچھا انہی کے بیس پہ ہم نے جو بعد میں ایک رپورٹ نکالی، وہ اسی سارے جو سورسز تھے وہ وہی تھے. وہ سورسز وہی تھے جو کہ پیس لابی نے پروڈیوس کیے ہیں اور جو دکھایا ہے کہ بھائی انڈیا میں کیا ظلم ہو رہا ہے. تو پیس لابی کا جو یعنی یہ پیس لابی کا جو ایسوسیشن ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے ساتھ ہوتی.
یہ بہت بڑا فرق ہے. یعنی پیس لابی پاکستان کی ہو یا انڈیا کی ہو، وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، وہ ریاستوں کے ساتھ نہیں کھڑی، وہ ریاستوں کے ساتھ نہیں کھڑی، حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی. حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی. کیونکہ یہ پی آئی پی ایف پی ڈی کے اوپر جب ہوا تو انہوں نے، جب ان کا جو انیشل جو تھا اس میں ایگریمنٹ دونوں، کیونکہ اس میں دونوں تھے نا، انڈین چیپٹر بھی پاکستانی چیپٹر بھی، انہوں نے ایگری کیا کہ کشمیر کا ہمیں ڈیموکریٹک سولوشن چاہیے. اوکے. وہ سولوشن جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں. انڈیا اور پاکستان کی خواہشات اپنی ہوں گی، کیونکہ دونوں کے اپنے اپنے مقصد ہو سکتے ہیں، لیکن لوگوں کا جو ہے وہ فائنل سے ہونا چاہیے، اور اس پہ ایگریمنٹ ہے. اور اسی وجہ سے جب یہ 2019 ہوا تو سب سے بڑا ریئیکشن ادھر سے آیا انڈین پیس لابی کی طرف سے. اور اس وقت انڈین پیس لابی مسلمز کے ساتھ کون کھڑا ہے انڈیا میں، یہ بھی ذرا سوچ لیں. اس کے ساتھ بھی اس وقت مودی کے ساتھ لڑ کون رہا ہے، یہ بھی ذرا دیکھ لیں. انڈین پیس لابی لڑ رہی ہے. سعید بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا، آپ نے ڈاکٹر سعید کی بات سنی، اور چونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں انڈیا پاکستان پیس پروسیس کے اوپر، تو بہت ساری ایسی انفارمیشن انہوں نے دی جس سے آپ بھی مستفید ہوئے. انفیکٹ میں تو ہوا ہوں، میں تو مان رہا ہوں. اور بھارت کے لیے یہ کہ جو آپ کی سوئی اٹکی ہوئی ہے، اس سوئی کو ذرا اس اٹکنے سے نکالیے اور آگے بڑھیے تاکہ خطے کے اندر خوشحالی آئے. اور میں بھارت کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارت اس خطے کا بڑا ملک ہے، اور بھارت بڑے ملک کی حیثیت سے اگر انیشیٹو لے تو بہت سارے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. پاکستان اور پاکستان کی خواہشات تو یہی ہیں کہ اس خطے کے اندر امن آئے، خوشحالی آئے، اور اگر مڈل ایسٹ کے اندر پیس پروسیس موو کر سکتا ہے اور تو پاکستان ساؤتھ ایشیا کے اندر کیوں نہیں موو کر سکتا. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، نیکسٹ پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.